بھائی صاحب، پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ کون ہے شاہد خاقان عباسی؟ ایک سیاستدان کے علاوہ، ایک سابق وزیر اعظم کے علاوہ، ایک پارٹی کے سربراہ کے علاوہ، کیا ہے مقصد حیات، کیا ہے شاہد خاقان نہیں عباسی کا؟ نہیں، یہ میں تو نہیں کہہ سکتا، یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں. میں اپنے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ انسان زندگی گزارتا ہے، اس کا کیسی گزاری ہے یہ تو آخرت کے دن فیصلہ ہوگا. لیکن دنیا میں دوسرے انسان کیا رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں وہ ہوتی ہے. ورنہ ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے میں تو ٹھیک گزاری ہے، اچھے کام کیے ہیں، اپنی طرف سے کوشش کی ہے. تو یہ بات دوسروں پہ چھوڑ دیں. لیگیسی جسے ہم کہتے ہیں، لیگیسی کی نہیں، ہم سب مقصد بات حیات کرتے بھی ہیں. ہوتا ہے نا کہ میرا مقصد حیات یہ ہے، یا یہ مقاصد وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں؟ نہیں، مقصد حیات دیکھیں، ہمارے پاس ایک ضابطۂ حیات ہے، اس کو پہنچنا آسان نہیں ہے. ہم انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، تو ہمارا مقصد وہیں سے آتا ہے، ہمارا مقصد ہمارے دین سے آتا ہے. اور میری نظر میں وہ دو حقوق اللہ ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں، اور حقوق العباد ہیں. حقوق العباد اور کوشش آپ کو کرنی چاہیے کہ پورا اتر سکیں، اور یہ مشکل کام ہے. تو کیونکہ پوری زندگی آپ جیسے گزارتے ہیں اس کا اثر دوسروں پر ہوتا ہے. تو زندگی آپ سیاسی جو زندگی ہوتی ہے یہ دوسروں کے لیے ہوتی ہے. صحیح ہے. اگر آپ اس کو اپنی ذات کے لیے ایک مقصد بنا لیں، اس کو پیشہ بنا لیں، یا اس کو معاش کا ذریعہ بنا لیں، پھر مقصد فوت ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو چونکہ میرا تعلق سیاست سے بڑی کم عمری سے رہا ہے، 29 سال کی عمر میں، تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ نہ پیشہ ہو، یہ خدمت کا ذریعہ ہو، اور وہی زندگی کو اپنایا ہے کہ جو کچھ کر سکے انسان. ہر کام نہ کر سکتا ہے، ناممکن ہے، لیکن کم از کم کوشش میں یہ کہوں گا کہ کمی نہیں ہوئی، نہ کبھی نیت میں کمی ہوئی. 17 سال آپ نے نیب کے کیسز بھگتے ہیں، اور پچھلا جو دور بالخصوص 2018 سے 2022 کے بیچ جب آپ پہ کیسز تھے اور آپ کی سماعتیں چل رہی تھی اور آپ نے وہ قید بھی جھیلی، تو آپ بارہ ہی چیلنج کرتے تھے کہ میرے جو کیسز ہیں ان کی براہ راست سماعت کی جائیں اور نیب کو ختم کرنا چاہیے. اب تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نیب ختم ہونی چاہیے، اس میں قانون سازی بھی ہوئی، لیکن آپ تب بات کرتے تھے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ ٹھوک بجا کے بات کرنا اور یہ دلیری کیا موروثی طور پہ ملی ہے، یا آپ کانفیڈنٹ تھے اپنے کیے پہ کہ میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں، مجھے جہاں مرضی لے جاؤ، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں؟ نہیں دیکھیے، موروثی تو نہیں ہوتا، تربیت ہوتی ہے. اور تربیت وہ ہوتی ہے جو الفاظ میں نہ ہو، جو عمل سے ہو. تو ہم نے عمل دیکھا اپنے بزرگوں کا، ان کا کیا طور طریقہ تھا، اور کوشش کی کہ کوئی ایسی خرابی زندگی پیدا نہ ہو جس سے پشیمانی ہو یا شرمندگی ہو. تو اس لیے اللہ کا کرم تھا کہ ہاتھ بھی صاف تھے، نیت بھی ٹھیک تھی. انہوں نے کوشش بڑی کی. مشرف صاحب کا دور تھا، بہت سی انویسٹیگیشنیں ہوئی، بہت سا ڈراوا، دھمکیاں، یہ وہ. کیونکہ نیب ایک اندھا اور کالا قانون ہے، اس کا مقصد ملکی سیاست کو پر قبضہ کرنا تھا، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے مشرف صاحب. اس کے بعد یہ کالا قانون رہ گیا، اور پھر جو بھی حکومت آتی ہے وہ استعمال کرتی ہے اپنے مقاصد کے لیے کہ سیاسی طور پر کس کو توڑنا ہے، مروڑنا ہے. تو بہرحال میں نے ہمیشہ سے اس کی مخالفت کی، حکومت کے اندر بھی، حکومت کے باہر بھی. اور جب مجھ پر کیس بنے تو میں نے کہا آپ کیس چلائیں، آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ 17 سال میں نہ وٹنس پیش ہوئے، نہ کوئی ثبوت آ سکا. آپ اربوں روپے کی، وہ مجھ سے کہتے ہیں جی آپ کی کرپشن نہیں ہے. میں کہ یار کرپشن نہیں ہے تو پھر کیوں آپ نے irregularities ہوں گی، نہیں، irregularity بھی نہیں ہے، اچھا مس یوز آف اتھارٹی ہے. اچھا. میں کہا ٹھیک ہے. میں کہ مجھے بتا دیں منسٹر کی کون سی اتھارٹی ہوتی ہے یا پرائم منسٹر کی جو وہ مس یوز کر سکتا ہے. میں کہ مجھے وہ سمجھا دیں. اس کا کوئی جواب ان کے پاس تھا نہیں. صحیح. اور وہ خود کہتے بس ہم کیا کریں، اوپر سے حکم ہے. 38 انویسٹیگیشنیں میں نے نیب کی بھگتی ہیں، اور میں نے سب کو کہا لکھ کر سوال نامہ دے دیں، لکھ کر جواب لے لیں تاکہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے، آپ کو کوئی شک شبہ نہ رہے. اور میں ہر ایک کو کہتا ہوں کہ مجھ سے دنیا کا ہر سوال کیا گیا، ایک سوال نہیں ہوا، اور وہ بنیادی سوال ہے، وہ کیا؟ اور وہ بنیادی سوال ہے جو آپ کو اس ملک کے سیاستدانوں سے، اس ملک کے بیوروکریٹ سے، اس ملک کے ججوں سے، اس ملک کے فوجیوں سے یہ سوال آپ نے کرنا ہے. وہ کیا تھا؟ کہ آپ ٹیکس دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. آپ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں اس میں ایک پیسہ بھی نہ دوں، اس سے تعلق نہیں ہے.
بات یہ ہے کہ جو میرا لائف سٹائل ہے، جو میں خرچے کر رہا ہوں، اگر میں خرچے کر رہا ہوں، میرے بجلی کے بل ہیں، میرے بچوں کی اسکول کی فیس ہے، میرے کریڈٹ کارڈ ہے، میں فورن ٹریول کرتا ہوں، میں عمرے پہ جاتا ہوں، میں حج پہ جاتا ہوں، میں اخراجات کر رہا ہوں، کھانا کھاتا پیتا ہوں، گاڑیاں ہیں اس میں استعمال کر رہا ہوں گاڑیوں کو، تو اس کا کوئی خرچہ آتا ہے. جب وہ خرچہ آتا ہے تو پھر آپ کی آمدن بھی ہونی چاہیے. جب آمدن ہوتی ہے تو اس میں ایک حصے دار ہے، اس کا نام ہے حکومت پاکستان. یہ سوال ہم نہیں کرتے. اچھا یہ دیکھیں، لیکن بنیادی بات تو یہ ہے کہ وہ ایسٹ بیونڈ مینز کا جو ایک ان بلٹ فیچر تھا نیب کا، جس کی بیس پہ وہ آپ بھی گرفتار ہوئے، آپ کے باقی دوست بھی ہوئے، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، تو وہ تو بنیادی پرپز اسی بات کا تعین کرتا تھا کہ آپ کی جو آمدن ہے، آپ کے اخراجات اس سے زیادہ ہیں. نہیں اور آپ کا ٹیکس جو ہے وہ اس سے کمپیٹیبل نہیں ہے. نہیں وہ یہ نہیں تھا. وہ ایسٹس کی بات کرتے ہیں، میں ایکسپینڈیچر کی بات کرتا ہوں. ایسٹ دیکھیں، میرے دادا امیر آدمی تھے، وہ ایسٹ چھوڑ گئے. میں وہ ایسے پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زمینیں ان کے پاس ہیں، وہ بیچتے ہیں اور اپنے اور ایسٹ بنا لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہاں بھی حرج وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایسٹ بنائے تو اس میں بھی جو آپ کاروبار کرتے ہیں اس میں بھی حصے دار حکومت آ جاتی ہے. لیکن ایسٹ سے آپ پتہ نہیں کر سکتے کہ کرپشن ہے یا نہیں ہے. اچھا، ایسٹ بیونڈ مینز آپ نہیں، ایسٹ اگر آپ کے بڑھ جاتے ہیں، ایسٹ بڑھ جاتے ہیں. چلیں، آپ نے ایک آدمی پکڑا ہے، آج 26 سال ہو گئے نیب کو، ایک آدمی ایک سیاستدان بتا دیں جس کو ایسٹ بیونڈ مینز پہ پکڑا ہو. یہ نواز شریف صاحب کو جو سزا ہوئی ہے منی ٹریل پہ، تو بنیادی طور پہ تو یہی پیچھے تو ساری کارستانی یہی ہے. اس کے اینڈ پہ کیا رزلٹ نکلا؟ نہیں، وہ سزا تو ختم ہوئی، لیکن سزا غلط تھی. وہ کیس ہی غلط تھا. ایسٹ اس میں کون سا ایسٹ تھا؟ میں نے اس وقت بھی میاں صاحب کو کہا تھا، میں نے اوپنلی بھی ٹی وی پر بھی کہا ہے، سعودی عرب میں ایک ان کے بیٹے نے قرضہ لے کر ایک سیل مل لگائی. وہ جو وہاں پر آمدن ہوتی تھی وہ اپنے باپ کو بھیجتا تھا. صحیح. آپ نے کہا کہ چونکہ یہ آمدن باپ کو بھیج رہا ہے، ساری آمدن جو اس کی ہے، حالانکہ یہ پتہ نہیں تھا کہ جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں اور ایکچوئل جو کیش ہوتا ہے اس کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ اکاؤنٹس میں ایک نان کیش ایکسپینڈیچر بھی آتے ہیں. صحیح ہے. انہوں نے کہا چونکہ آپ آمدن وہاں بھیج رہے ہیں تو یہ مل کا مالک بھی محمد نواز شریف ہو گیا. یہ کون سا قانون ہے؟ مل دوسرے اس ملک کے کسی کو پرواہ نہیں ہے جس ملک میں لگا ہوا ہے. صحیح ہے. یعنی وہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن وکٹمائزیشن ہوتی تھی. ہے. آپ نے ایک سوال کرنا ہے کہ اخراجات ہیں، آمدن بتا دو. اگر آمدن ہے تو ٹیکس بتا دو. بس یہاں پہ پتہ چل جائے گا بندہ یہاں پہ ٹرانسپیرنٹ ہے. پوری دنیا یہی کرتی ہے، پوری دنیا. آپ نے جج لگانے ہیں، جج سے ایک سوال کریں. صحیح ہے. 10 سال کے ٹیکس ریٹرن لے آؤ، پھر آگے جج بنو گے. ہم یہ نہیں پوچھیں گے، کیونکہ آپ جج لگنے جا رہے ہیں، آپ نے ٹیکس نہیں دیا ہوا. اس کی 2 وجوہات ہیں. یا آپ اتنے نالائق ہیں کہ آپ کی کوئی پریکٹس ہی نہیں ہے، پھر بھی آپ جج بننے کے قابل نہ ہوئے. یا آپ کی پریکٹس ہے، آپ ٹیکس ادا نہیں کر رہے، آپ ٹیکس نہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وکیل ہیں ان کو جو ٹیکسیشن سسٹم ہے اس پہ آنا چاہیے اور بتانا چاہیے. یہ آنا چاہیے نہیں، یہ چوائس نہیں ہے. آپ پاکستان کے جب شہری بنتے ہیں، شہری کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے قانون کے مطابق ٹیکس ادا کرے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی اکثریت یہی سمجھتی ہے. صحیح ہے. کہ ٹیکس دینا اچھی بات ہوتی ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ لازمی ہے. قانون کی ذمہ داری. آپ ٹیکس نہیں دیں گے، آپ جیل جائیں گے. یہ سوال ہم کسی سے نہیں کریں. تو ہم کیوں نہیں لا سکتے؟ کیونکہ آپ اشرافیہ کی بات کرتے ہیں نا، یہ اشرافیہ ہے، وہ یہ نہیں ہونے دے گی. نہیں، ایک گاؤں کا لڑکا شہر میں آ کے LLB کر لی، وہ پریکٹس کر رہا ہے، تو وہ اشرافیہ تو نہیں ہے، وہ تو غریب آدمی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کرے، ٹھیک ہے، لیکن اشرافیہ یہ نہیں ہونے دیتی. صحیح ہے. جو پیسہ رکھتے ہیں اور وہ ٹیکس نہیں ادا کرتے، وہی وہ لوگ ہیں جو ملک کے نظام پر حاوی ہیں.